خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہوتا، جی ہاں اس کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے۔ عوام الناس کے اندر یہ مشہور ہے کہ جو بندہ خودکشی کرے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کی مغفرت ممکن نہیں۔ آئیے حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ طفیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلہ کی طرف ہجرت کرنے کی درخواست لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ایک مضبوط قلعہ اور محافظ جماعت کی طرف ہجرت کرنا منظور فرما سکتے ہیں؟ راوی کہتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ دوس کے پاس ایک قلعہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوش نصیبی کی وجہ سے اللہ تعالی نے انصار کے لیے مقدر فرما دی تھی اور ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو طفیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی قوم کے ایک اور شخص نے بھی ساتھ ساتھ ہجرت کی۔ اتفاق یہ کہ مدینہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہ آئی، ان کا رفیق بیمار پڑ گیا اور تکلیف برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنے تیر کا بھالا نکال کر اپنی انگلیوں کے جوڑ کاٹ ڈالے، اس کے ہاتھوں سے خون بہہ نکلا یہاں تک کہ اس کی وفات ہو گئی۔ طفیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خواب میں دیکھا تو صورت ان کی بہت اچھی تھی مگر ہاتھ ڈھکے ہوئے تھے۔ دریافت کیا کہ تمہارے پروردگار نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کی برکت سے مجھے اللہ رب العزت نے بخش دیا۔ پھر ان سے پوچھا کہ تم اپنے ہاتھ ڈھانکے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا، مجھ سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تم نے جو خود بگاڑا ہم اسے نہیں سنواریں گے۔ طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ اس کے ہاتھوں کی بھی بخشش فرما۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں میرے آقا نے اس شخص کے لیے کہ جس نے خودکشی کی اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر اپنی جان لے لی